الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام اور عزیز طلبا، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے حفاظت کے لیے ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت کے اعتبار سے فتنہ کہتے ہیں سونا چاندی کو آگ میں ڈال کر پگھلا کر تپا کر یہ معلوم کرنا کہ اصلی ہے یا نقلی، کھرا ہے یا کھوٹا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس لیے فتنے کا عام طور سے معنی آزمائش کا کیا جاتا ہے، کیونکہ آزمائش کے وقت جب آدمی پر مصیبتیں آئے، حالات آئیں، ایسے وقت میں اندر کا یہ کھل کر سامنے آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ پر کتنا توکل ہے، اعتماد ہے، صبر کا کتنا جذبہ ہے۔ اگر یہ سب باتیں ہیں تو وہ کھرا ہے، وہ اصلی ہے۔ اور اگر دل میں شکوہ شکایت ہے، واویلا ہے، بے صبری ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، تقدیر پر ایمان نہیں، تو اس کا مطلب وہ کھوٹا ہے، وہ نقلی ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں فتنوں کا دور اس دور کو کہا گیا ہے جس دور میں حق اور باطل کا امتیاز مشکل ہو جائے، سچ اور جھوٹ کا امتیاز مشکل ہو جائے، صحیح اور غلط کا امتیاز مشکل ہو جائے، کیا بات سچ ہے کیا غلط ہے۔ جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں، سچ دبا ہوا رہے۔ ایسے دور کو فتنوں کا دور کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور سے پناہ مانگے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کے دور کی یہ بھی علامت ہے کہ جو حق ہونے کی، صحیح ہونے کی دلیل ہو، اس کے کو دلیل نہ مانا جائے۔ ایسی چیز کو لوگ دلیل میں پیش کریں جو ثبوت کی دلیل نہ ہو۔ مثلا اگر کسی سے کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ سبھی لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، یہ سبھی لوگ کرتے ہیں، گویا کہ یہ دلیل ہے جواز کی، حالانکہ یہ جواز کی دلیل نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ تو عرب میں کیا جاتا ہے، مکہ مدینہ میں کیا جاتا ہے، گویا کہ عرب میں کسی کام کا کرنا، مکہ مدینہ میں کسی کام کا کرنا یہ جائز ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ دلیل تو صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے۔ چنانچہ آج کل لوگ حج میں عمرے میں جاتے ہیں تو بس جہاں گھر سے نکلے تو فوراً سیلفی لینا، ہر جگہ کے فوٹو کو شیئر کرنا، یہ لوگوں کا گویا کہ حج عمرہ کا ایک رکن بن گیا ہے۔ اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں سبھی تو کرتے ہیں۔
اب ظاہر ہے مطاف میں جا کر یہ ریاکاری والا اور جو ہے یہ تصویر کشی والا گناہ کر رہا ہے، روض اقدس میں کر رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کام مطاف میں کیا جائے، منتظم کے پاس کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کیا جائے، وہ کام جائز ہو جائے گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سبھی تو کرتے ہیں، اگر ناجائز ہوتا تو یہاں اتنے لوگ کیوں کرتے؟ تو یہ بھی فتنے کے دور کی علامت بتائی گئی ہے کہ فتنے کے دور میں جو کسی چیز کے ثبوت کی دلیل ہوگی اس کو دلیل نہ مان کر آدمی ایسی چیز کو دلیل بنائے جو اس ثبوت کی دلیل نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے دور سے پناہ بھی مانگے ہیں، اور آپ نے نشانیاں اور علامتیں بھی بیان کی ہیں کہ فتنے کے دور کی کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک ہیڈنگ اور عنوان ہے کتاب الفتن، جس میں اللہ کے نبی نے گویا کہ فتنے کے اس دور کو دیکھ کر آپ نے بالکل ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہو۔ چنانچہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اردو میں کتاب لکھی ہے عصر حاضر حدیث کے آئینے میں، اور 72 علامتوں کو حدیث سے نکال کر انہوں نے اس زمانے کے احوال کے ساتھ منطبق کیا کہ دیکھو حدیث میں یہ فتنے کے دور کی علامت بتائی گئی ہے اور یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جب مکہ کے پیٹ کو چیر دیا جائے اور نہروں کے طرح وہاں راستے نکالے جائیں اور وہاں کے پہاڑوں سے وہاں کی بلڈنگیں اور عمارتیں بلند بنائی جانے لگے تو سمجھنا کہ فتنے کا دور 1200 سال تک محدثین کرام شراح حدیث پریشان تھے کہ مکہ میں جو ریتیلی علاقہ ہے، پانی کا کوئی نام نشان نہیں، وہاں نہریں کیسے جاری ہوں گی؟ کیا ایسا بھی ہوگا کہ اتنی اونچے اونچے پہاڑ سے بھی وہاں کی عمارت اور بلڈنگ زیادہ اونچی ہو جائے گی؟ اس حدیث کی شرح میں بڑے بڑے محدثین پریشان تھے، لیکن آج بالکل جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مکہ کے پیٹ کو چیر دیا گیا ہے، پہاڑوں سے سرنگوں کے ذریعہ نہروں کے طرف بڑے بڑے راستے نکال دیے گئے ہیں۔ کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جس کے نیچے سے سرنگ نہ نکالا گیا، پورے مکہ کے پیٹ کو چیر دیا گیا۔ وہاں کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے بہت اونچی اونچی اور بہت بلند ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی بتائی تھی بالکل وہ پیشین گوئی 100% جو ہے ظاہر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا اس وقت نماز کو غارت کر دیا جائے گا۔ صحابہ کے دور میں منافقین بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، بھلا مومنین نماز کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ نماز کو تو کفر اور ایمان کے بیچ میں حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نماز غارت کر دی جائے گی۔ دیکھ لیجئے اس زمانے میں 95% مسلمان نماز سے دور ہے، نماز سے غائب ہے۔ جو اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا جو مرکز ہے وہاں بھی نماز کے ساتھ کیا کوتاہی ہو رہی ہے۔ وہاں بہت مرتبہ ایسا قانون بنانا پڑتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ حاضری بھی گویا کہ نازل ہو گئی ہے، جس طرح نماز کا نزول ہوا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے ہماری بالکل جو ہے دلچسپی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی علامت بتائی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں تداعت علیکم الامم کتداعی الآکلۃ علی القصعہ۔ مدنی خطبہ میں پورا مضمون حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے خطبہ میں بیان فرماتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ جس طرح دسترخوان میں طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کو بلا رہے ہوں، آؤ بھائی کھانے کے لیے، آؤ بھائی کھانے کے لیے، آئیے بھائی نوش فرمائیے، تشریف لائیے، دسترخوان پر بیٹھیے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا حال ایسا ہی ہو جائے گا کہ تمام قومیں تم کو اسی طرح کھانا چاہے گی، تمہاری نسل کشی کی جائے گی، تم کو قتل کیا جائے گا، تم کو کھانے کے لیے، تم کو مارنے کے لیے، تم کو ہلاک کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ جو آؤ ان کو کھائیں گے، ان کو ہلاک کریں گے، ان کو برباد کریں گے، ان کے پراپرٹی، ان کے جو ہے املاک کو ضائع کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی دی تھی۔ جب یہ آپ نے فرمایا تھا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا تھا، اس لیے صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ ان پر نیزہ لگتا تو وہ کہتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جو ہے کامیاب ہو گیا۔ کل دشمنوں سے ملاقات کا اور مٹ بھیڑ کا اور جنگ کا موقع ہوتا تو خوشیاں مناتے کہ گندر نلقل احبا محمدن و صحیبہ، کل تو ہم جو اپنے دوستوں سے ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملیں گے۔ ایک غزوہ میں ایک صحابی کے مقابل میں کئی پہلوان دشمن کے آ گئے، تو بڑے پہلوان، بڑے ہیکل، بہت زبردست ہتھیار سے لیس تھے۔ یہ صحابی اکیلے ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گئے۔ ان کے ایک ساتھی نے دیکھا یہ بھیانک منظر ہے، وہ دوڑ کر آ کر ان سے کہا یہ اتنے لوگوں کے اور اتنے بہادروں کے مقابلہ میں تم اکیلے کھڑے ہو، ابھی رک جاؤ، ہمارے ساتھی آ رہے ہیں، لشکر کو آنے دو پھر مقابلہ کرنا۔ تو اس صحابی نے کہا تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے اور جنت کے درمیان تم حائل مت بنو، اور اکیلے ان تمام پہلوانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور میدان میں کامیابی حاصل کی۔ جن کے اندر یہ بہادری، یہ جرأت مندی تھی، ان کے سامنے جب کہا گیا کہ ایک دن اسی دین کے ماننے والے ایسے ہوں گے کہ تمام قوم ان کو کھانے کے لیے تیار ہو جائے گی، تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم تعداد میں ہوں گے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں رہی ہوگی، لیکن ان کے دلوں میں بزدلی چھا جائے گی۔ دشمنوں کا جو روب، دشمنوں پر جو روب ہے ان کا وہ ختم کر دیا جائے گا، یہ قوم بزدل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد کے باوجود جو ہے یہ حالات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے متعلق یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی، اے ایمان والو اپنی فکر کرنا، اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ہونے دو، تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے کہ تم ہدایت پر قائم رہنا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قرآن میں تو امر بالمعروف کا حکم ہے، نہی عن المنکر کا حکم ہے، معروف اور نیکی کے حکم کا حکم دیا گیا ہے، گناہ سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس آیت میں تو یہ کہا گیا کہ تم بس اپنی فکر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس دور کے لیے یہ آیت ہے، اور اس دور کے لیے اللہ نے یہ جو ہے رخصت دی ہے جب چار باتیں عام ہو جائے گی۔ ایک حب المال، مال کی محبت بہت زیادہ ہو، بس پیسے چاہیے، مال چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا ہوم متبع، خواہشات کی لوگ پیروی کریں گے، بس جو دل میں آیا وہ کرنا ہے، حلال ہو یا حرام اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا احرام باندھنے ہیں، حج کرنے حاجی صاحب جا رہے ہیں، دل چاہا کہ ذرا سا ایک سیلفی لے لوں، ذرا سا واٹس ایپ میں گروپ میں جو ہے اپنا فوٹو چھوڑ دوں، بس لے لیے چھوڑ دوں، اس کی وجہ سے ہم کو حج کی روح برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے تو دعا کی تھی اے اللہ ایسا حج عطا فرما لا ریا ولا سما، اس میں کوئی دکھاوے کی بات نہ ہو، کوئی سنانے کی بات نہ ہو، لیکن بس دل چاہا اس لیے ہم نے ایسا کر لیا، دل چاہا اس لیے ڈھول بجا دیا، تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جو ہے ایئرپورٹ اور اسٹیشن تک 10 گاڑیوں کا انتظام کیا، حاجی صاحب کو ہار پہنایا جا رہا ہے، دلہا صاحب جا رہے ہیں، کیوں کہ دل خوش ہو رہا ہے، دل چاہا کرنا ہے۔ ہر کام میں آج ہمارا یہ حال ہے،
جو ہمارے دل کو اچھا لگے وہ ہم کو کرنا ہے. اللہ کو اچھا لگے یا نہ لگے, اللہ کے رسول کو اچھا لگے یا نہ لگے, شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں, اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ نے فرمایا دوسری بات یہ عام ہو جائے گی کہ جو ہے لوگ خواہشات کی پیروی کریں گے. تیسری بات یہ عام ہو جائے گی کہ لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دیں گے. مقابلہ ہو جائے دین اور دنیا کا تو جائے دین جو ہے دریا میں بہہ جائے, لیکن دنیا ہماری خراب نہ ہو. دنیا خراب کر کے دین بنانے کا ماحول ختم ہو جائے گا. دین خراب کر کے دنیا بنانے کا, دنیا کو ترجیح دینے کا, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے کا, یہ بالکل بھول جانے کا کہ ایک دن مرنا ہے, آخرت کی زندگی بھی بہت لمبی زندگی ہے, دین کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے, اس کامیابی کی طرف بالکل جو ہے ذرہ برابر اس کی اہمیت نہ ہو. مثلا ابھی کل ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے کتنے جو ہے اپنے بچے نیٹ کے ایگزام میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے. ہر جگہ ہمارے مسلمان بچوں کا, مسلمان لڑکوں کا, قوم کے بچوں کا پہنچنا ایک خوشی کی بات ہے. لیکن یہ تمام کامیابیاں دنیا کے حد تک ہے. ایک بچہ اگر حافظ قرآن بنتا ہے, عالم دین بنتا ہے, تو گویا کہ ان کی آخرت بن جاتی ہے. ہم کو جتنی خوشی اس بچے کے میڈیکل میں جو ہے نام آنے اور نیٹ میں ایگزام میں جو ہے کامیاب ہونے میں ہو رہی ہے, کیا وہی خوشی کسی بچے اور بچی کے حافظ قرآن بننے پر بھی ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارے دل میں دین کی اہمیت زیادہ ہے, دنیا کو بھی ہم ضرورت کے حد تک اختیار کر رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم آخرت کو بھلا چکے ہیں. آخرت کی دائمی زندگی کی کامیابی ہمارے سامنے کامیابی نہیں ہے, دنیا کی عارضی کامیابی کامیابی ہے. یہ 3 نمبر کی چیز آپ نے فرمایا. 4 نمبر کی چیز کہ اس دور میں اعجاب کل راضی رائن برائیہ, ہر رائے والا اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا. ہر آدمی جو ان کے دل میں آئے وہ اسی کو حق سمجھے گا. آج کل یہ فتنہ, یہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعہ اور ہمارے جو نئے نئے فضولہ ہیں, ہر دن ان کے ذہن میں نیا نیا مضمون وارد ہوتا ہے, نئی نئی سوچ جو ہے ان کے ذہن میں وارد ہوتی ہے. جو بس ان کے ذہن میں آ گیا وہی حق ہے, اس کے خلاف جو کچھ ہے سب باطل ہے. ہمارے اکابر, ہمارے بزرگان دین سب بیوقوف تھے, ہم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں. انہوں نے بالکل غلط کیا, ناس کر دیا. ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ہر رائے والا اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا, اسی کو حق سمجھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دور میں 4 باتیں پیدا ہو جائیں اور 4 باتیں پائی جائیں, اس دور میں یہ آیت ہے اس دور کے لیے کہ اپنی حفاظت کرو, اپنے آپ کو گھر کا ٹاٹ بنا لو. جس طرح گھر میں آج کل قالین بچھاتے ہیں تو بس بچھا دیے, اس کو اٹھایا نہیں جاتا ہے. بس گھر میں پڑے رہو, فتنوں سے دور رہو, فتنے کی جگہ میں نہ جاؤ. حدیث میں ہے کہ فتنے کو جو جھانکنے جائے گا فتنہ اس کو پکڑ لے گا. فتنے کے زمانے میں دوڑنے والے سے کھڑا رہنے والا بہتر, کھڑا رہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر, بیٹھنے والے سے سونے والا بہتر. یہ دور ایسا ہی ہے. اپنے ایمان, اپنے اعمال کی حفاظت اور اپنے آپ کو ہر طرح کے فتنوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے کتنے جو ہے نوجوان سلاخوں کے پیچھے صرف واٹس ایپ اور موبائل کی وجہ سے جو پھنسے ہوئے ہیں. بس کچھ بھی آیا شیئر کر دیے اور یہاں سے وہاں بھیج دیے, اب جو ہے وہ جہادی تنظیم میں شامل ہو گیا اور اسی موبائل کی وجہ سے پھنس گیا. اسی لیے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کی. اللہ کے نبی نے جس طرح دعا کی ہے کہ اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہم اہتمام کے ساتھ اس کی دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں کے دور میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ ایمان اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کے فتنوں سے ہماری ملت کی, قوم کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.